معاملات کس طرح بڑھا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے حوالے سے یورپین یونین اور جو امریکہ کے دوست ممالک تھے انہوں نے چائنا کے اوپر سینکشنز لگانے کا یوگر مسلمانوں کی وجہ سے، دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ روہنگیا کے حوالے سے کوئی وہ سینکشنز نہیں لگائے، وہ سینکشن اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پریشر ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے۔ سی پیک کو وہ اپوز نہیں کرتے، سی پیک کو کے اور معاملات ہیں، اگین ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن وہ پاکستان میں بھی تو اس کی سپورٹ باہر نکلنی چاہیے نا کہ سی پیک کو دیجیے گا کہ پاکستان بھارت کے جس طرح تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں تمہارا وہاں ہمارا فارمولہ طے ہو چکا ہے؟ دیکھیں ابھی تک آپ وہاں رہے، یہ میرے خیال میں یہ امیچور ہے اس کی بات کرنا، ہم کرنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں میں کشمیری ہوں، میں پہلے بھی اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں کہ جب تک کشمیری فیصلہ نہ کرے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اکارڈنس ود UN ریزولوشنز فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ، جب تک وہ نہیں ملتا، یہ وہ آپ کا یہ ہمارا کوئی بھائی گڑ تو نہیں رکھا ہوا کہ آپ وہ ان کو بانٹ کے دے دیں گے۔ جی رانی صاحب، آپ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر بار بار کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر کا اسٹیٹس بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیا یہ اسٹیٹس بدلنے کے بعد مسئلہ کشمیر پر اس سے اثرات انٹرنیشنلی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پڑے؟ رانی صاحب، یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنی اپینین جو ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہی بٹ صاحب نے ایک کانفرنس آرگنائز کرائی تھی جہاں پہ میں بھی حاضر تھا، جب گلگت بلتستان کی بات ہوئی، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت ہم نے یہ کہا تھا، ہم میننگ میں نہیں کوئی بڑا لیکن جو لوگ تھے وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا لیں گے، کل پھر وہ جو ہے وہ لداخ کو اپنا حصہ بنا لیں گے، پھر آپ جو ہے وہ کچھ انڈیکیشنز دیں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے، وہ جموں اور دوسرے، یہ جو ہے اس کو اپوز کرنا چاہیے جو بھی ہے۔ میں اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکولیشن میں جا کے آپ لیڈرشپ کو ادھر کی یا ادھر کی ان کو آپ فری رائٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ تو فیزیبل، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں وی ول ناٹ، ہمارے لیے 85,000 اسکوائر مائلز، ہمارے لیے جو پوری پاپولیشن ہے 16 17 18 ملین، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ووٹ ہر آدمی کو ہر علاقے میں، گلگت بلتستان ہو، وہ لداخ ہو، وہ جموں ہو، آزاد کشمیر ہو، ان سب کو ملنی چاہیے، دے شوڈ ڈیسائیڈ دا فیوچر آف کشمیر۔ جی آپ آپ کی خدمات بلا شبہ پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر ہیں، اور اب یہ تاثر شاید اس بات کی اطلاعات آ رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ آپ سے کسی معاملے کے اندر گائیڈ لائن لی جائے، اور اسی دوران شاید جب یہاں پاکستان میں آپ کی ملاقات پرائم منسٹر عمران خان سے ہو رہی تھی، شاید کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی۔ میرا کوئی گورنمنٹ پاکستان نے مجھے کوئی نہ دعوت دی ہے نہ ہی کوئی، میں جب بھی آتا رہا ہوں، یہ بٹ صاحب سے پوچھ لیں، جب میں کونسلر تھا تو اس وقت میں میٹنگز آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے کرتا تھا، بعد میں آپ کو پتا ہے کہ میں کنٹینر پہ بھی گیا، میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان بھی آیا، میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی پارلیمنٹ کے اندر، بلکہ مجھے آصف علی زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں میرے دوستوں کے سمیت جو ہے کھانے بھی دیے، یہ میرا گھر ہے یار، میں گھر آنے میں بھی آپ شک کریں گے کہ میری کوئی وجہ ہے کہ مجھے پتہ ہے لوگ، مجھے پتہ ہے آپ پڑھے لکھے، پلیز ڈونٹ سے، مجھے پتہ ہے میں ٹائی پہنوں تو سرخ والی پہنوں تو کہتے ہیں شادی تو نہیں ہو رہی، اگر میں کالی پہنوں تو کہتے ہیں کوئی مرد تو نہیں ہوگی، یہ میں آتا ہوں، جب بھی آتا ہوں، اگر آپ اگر کہیں تو میں کل ٹکٹ کٹا کے واپس چلا جاؤں گا۔ I love پاکستان، I love کشمیر، ٹھیک ہے اب آپ کی خدمات حاصل کی جائیں۔ سب سے پہلے پاکستان آمد پر بھی ویلکم کرتے ہیں، پریس کلب آمد پر بھی، اور آپ نے اعجاز بھائی صاحب کے معاملے پہ جو رول پلے کیا اس پر ہم ساری کشمیری کمیونٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
लाट साहब मेरा सवाल कश्मीर से मुतालिक था, लेकिन वो सारे हो गए हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपने इल्ज़ामात लगने के बाद इस्तीफा दे दिया था, तो आपको वापस हाउस ऑफ लॉर्ड में जाने की ख्वाहिश है या यहीं पे सियासत करेंगे, आज़ाद कश्मीर की सियासत करेंगे, पाकिस्तान की सियासत करेंगे? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं भट्ट साहब और शकील भाई, अनवर भाई सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे गाइड करते हैं जिन मामलात पे कि मुझे किस कॉज, सिद्दीकी साहब भी इंग्लैंड में करते थे और लोग भी जो वहाँ पे मुर्तज़ा शाह साहब हैं, अजहर जावेद साहब हैं, फरीद कुरैशी, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो गाइड करते हैं। पहले अल्लाह जनसीब करे अली कियानी साहब होते थे, वो मुझे गाइड भी करते थे और बताते थे। मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर गाइडेंस, ठीक है जी। मैं सियासत जो है वो शायद पावर पॉलिटिक्स में मैं ना हूँ, क्योंकि मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड से रिटायरमेंट लिया। आई डोंट वांट टू गो बैक, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने 10 साल में काउंसलर रहा हूँ, मैं 22 साल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर रहा हूँ, 32 साल तो मेरी इस जो चेंबर्स हैं उसमें। इससे पहले 10 साल में लेबर पार्टी का एक्टिव मेंबर, जहाँ पे लेबर पार्टी की एनुअल कॉन्फ्रेंसेस पे कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशंस और दूसरी जो काम में करता। मैं अगर सिर्फ आपको ये बताऊं कि डारफोर में पीस एंड रिकंसिलिएशन जो इनिशिएटिव मैंने शुरू किया था, और डारफोर में जहाँ पे बहुत सारी फाइटिंग फैक्शंस जो थी, EU और यूरोपियन यूनियन फेल हो चुकी थी वहाँ पे सूडान में, डारफोर में, और ये भट्ट साहब मेरे साथ थे। भट्ट साहब वाज पार्ट ऑफ माय टीम जिसको मैंने लीड किया। मलिक साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मेरे साथ थे। तो मेरा काम बाहर बड़ा काम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फासलिम बैना इख्वैकुम, जहाँ पे भाई झगड़ा कर रहे हैं वहाँ जाके सुलह कराओ। सुलह कराने के लिए मैं, ये आखिरी सवाल है इसलिए मैं पेश करता हूँ, मेरा पॉलिटिकल डिफरेंसेस थोड़े थोड़े सबके साथ हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब को ये कहूँ कि अपनी टोन थोड़ी सी नरम कर लें, और मियाँ साहब को कहूँ कि आप भी थोड़ी सी सख्ती जो है वो थोड़ी सी नरम कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की कौम जो है वो सियासत से नफरत करना शुरू हो गई है। सारी पार्टीज अगर सुलह कर सकें, मैं हाज़िर हूँ। मैंने पहले भी आपके घरों में आके जो है वो इज्जत भी की, एहतराम भी किया, मैं अब भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर पाकिस्तान के लिए अपनी जो ईगो है उसको छोड़ के आप सुलह कर लें तो ये बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों का एक बार तस्वीर बनाना चाहते, जो